بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیو خبریں ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں رانا طارق عزیز۔ آپ جیو خبریں کا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک معلوماتی اور تحقیقاتی رپورٹنگ پہنچتی رہے۔ ناظرین، میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا باہر کے حوالے سے، باہر کے ملکوں کے حوالے سے، کہ کس طرح سے وہاں پہ کام ہوتے ہیں اور کس طرح سے لوگوں سے کام لیا جاتا ہے۔ تو میں نے ایک چیز پڑھی تو میں بڑا حیران ہوا۔ تو اس میں ایک فقرہ لکھا ہوا تھا کہ سیلری جو ہے وہ ٹیلنٹ کو دی جاتی ہے، نہ کہ تجربے کو۔ لیکن اگر اس فقرے کو لے کے ہم اپنے ملک کا موازنہ کریں تو ہمیں اپنے ملک کی پالیسیاں ہی عجیب نظر آتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ مختلف سرکاری محکموں میں کام کرنے کی ایک مقرر ہے مدت۔ اس کے بعد پھر جب آپ وہ مقررہ مدت اپنی ملازمت کی پوری کر لیتے ہیں تو آپ کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے کہ اب آپ کام کے قابل نہیں رہے، اب آپ آرام کریں، اور اس حوالے سے آپ کو باعزت طریقے سے رخصت کیا جاتا ہے اور ایک پینشن اور دیگر مراحت آپ کو دے دی جاتی ہیں تاکہ آپ کا آنے والے وقت میں جو ہے نا وہ گزارا ہو سکے اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکیں۔ جبکہ مدت ملازمت کے دوران اگر آپ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں تو اس نتیجے میں آپ کام بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ محکمانہ جو امتحان آتے ہیں اس میں امتحان پاس کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اس سے نہ صرف آپ کی مدت ملازمت بڑھا دی جاتی ہے بلکہ آپ کی محکمانہ ترقی بھی دی جاتی ہے کیونکہ آپ نے بہترین کام کیا اور وہ ٹیلنٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اور ایک خاص عمر تک، یعنی 60 سال کی جب عمر ہوتی ہے، آپ ترقی حاصل کرتے ہوئے، محکمانہ ترقی حاصل کرتے ہوئے جب آگے تک جاتے ہیں تو ایک خاص عمر ہے 60 سال۔ 60 سال کے عمر کے آنے کے بعد آپ کو ہر طرح سے وہ ملازمت سے فارغ کر دیا جاتا ہے اور اسی طرح سے جس عہدے پہ ہوتے ہیں آپ اسی حساب سے آپ کو مراعات اور تنخواہ وغیرہ بھی دی جاتی ہے تاکہ آپ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ لیکن پاکستان میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم 60 سال کی عمر کے بعد، جب آپ پوری عمر جو جوش، جذبہ، صلاحیت اور کام کرنے کی لگن ہوتی ہے وہ 60 سال سے پہلے ینگ یعنی جوانی کی عمر میں ہوتی ہے، جو کہ 50 یا 55 سال تک جاری رہتی ہے۔ اس کے بعد آپ کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے کیونکہ عمر کے ساتھ ساتھ آپ کے اعصاب بھی جواب دینے لگ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ پھر آپ کو ریٹائر کیا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کے سرکاری محکمے عجیب ہیں کہ ایک محکمے سے آپ کو ریٹائر کیا جاتا ہے تو دوسرا محکمہ یا اسی محکمے میں آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد اعلیٰ عہدے پر فائز کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں آپ دیکھ لیں یونیورسٹیز کی ہیں کہ یونیورسٹیز میں وائس چانسلر جو ہیں ان کی جو اہلیت اور جو مین کرائیٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ 65 سال کی عمر ہونی چاہیے تک آپ وائس چانسلر کے عہدے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے میں بات کروں گا کہ پچھلے دنوں آپ نے ذکر یونیورسٹی کا احوال دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ وائس چانسلر طاہر امین تعینات تھے جن کی عمر 60 سال تھی۔ یونیورسٹی کے کچھ پریشرز تھے، کچھ مسئلے مسائل تھے جن کا وہ پریشر نہ لے سکے اور ان کی دوران ملازمت ہی وفات ہو گئی تھی۔ اس طرح کے اور سے بھی بہت سارے واقعات ہیں جن میں دوران ملازمت ہی اپنی عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں کہ وہ پریشر برداشت نہیں کر سکتے اور وہ وفات پا جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دوسرا یہ دیکھیں کہ خواجہ علقمہ کے ساتھ کیا ہوا، اور اب جو موجودہ وی سی ہیں اس وقت منصور کنڈی، وہ بھی 60 سال سے زائد ان کی عمر ہے اور اس وقت وہ بھی بہت زیادہ پریشر میں کام کر رہے ہیں۔ ان کے اوپر بھی ملازمت دینے کا، لینے کا اور طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جس کے ذریعے سے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو میں نے جب یہ فقرہ پڑھا کہ جو سیلری ہے وہ ٹیلنٹ کو دی جاتی ہے نہ کہ تجربے کی، تو پاکستان میں ایسے لاتعداد نوجوان اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہیں اور ان کے پاس ڈگریز بھی موجود ہیں، لیکن وہ مارے پھر رہے ہیں، ان کو کوئی نوکری دینے کے قابل نہیں ہے۔ جبکہ ایک محکمے سے ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو دوسرے محکمے میں تعینات کر دیا جاتا ہے اعلیٰ عہدے پہ، نہ صرف وہ پچھلے محکمے سے بھی مراعات لیتا ہے اور موجودہ جب وہ ہوتا ہے تو اس کی بھی مراعات لیتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سرکاری عہدوں میں جو تجربہ رکھنے والے لوگوں کو نافذ کیا گیا، تعینات کیا گیا، تو کیا ان کی تعیناتی سے ہمارے محکموں کی کارکردگی بہت اوپر آئی؟ نہیں آئی، مجھے تو نظر نہیں آتا۔ یونیورسٹیز کے حالات دیکھ لیں تو رینکنگ میں جو ہماری یونیورسٹیز ہیں وہ بہت ہی پیچھے ہیں۔
ابھی حال ہی میں ایک میرے سامنے میٹنگ آف منٹس آئے، HED کی ایک کمیٹی بنی جس نے ایک کرائٹیریا طے کرنا تھا کہ چانسلر کے لیے کیا کیا وائس چانسلر کے لیے کیا کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے. تو وہ میں نے منٹس آف میٹنگ دیکھے تو اس میں بڑا حیران ہوا کہ 65 سال کی عمر ہے، آپ 65 سال کی عمر میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں، جبکہ دنیا میں کہیں بھی نظر نہیں آتا کہ بھی آپ 65 سال کی عمر میں بھی کسی دوسری جاب کے لیے، ایسی جاب کے لیے اپلائی کریں جو کہ انتظامی اور عہدے کے لحاظ سے نمبر 1 ہو اور انتظامیہ آپ نے سنبھالنی ہو. تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں نا کہ جب نوجوان باہر سے ڈگریاں لے کے پاکستان آتے ہیں تو ان کو جاب ہی نہیں ملتی. ابھی حالیہ میں نے دیکھا یونیورسٹی میں ہی مختلف کیٹیگریز کی سیٹیں آئی ہوئی تھیں تو MPhil PhD لوگوں نے اپلائی کیا ہے ان سیٹوں پر، اس لیے کہ ان کو جابز اویلیبل نہیں ہیں. تو حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کا پالیسی جو بنا رہے ہیں اس کو یہ دیکھیں کہ جب آپ 60 سال میں عمر میں ریٹائر کر رہے ہیں تو اگلی جاب کیوں دے رہے ہیں. تو 60 سال کی عمر میں جب ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے تو پھر آپ یا تو یہ کہ قوانین چینج کریں اور مدت ملازمت بڑھا دیں. کتنے سرکاری ادارے ہیں جن پہ 60 سال سے زائد عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان محکموں کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت کوئی بھی سرکاری محکمہ بھرپور طریقے سے اپنے فرائض نہیں ادا کر رہا اور وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے. اس کی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ اس وقت باصلاحیت اور ٹیلنٹڈ لوگوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ان لوگوں میں ٹیلنٹ ہوگا لیکن کام کرنے کی صلاحیت عمر کے ساتھ ساتھ کم ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں حکومت کو چاہیے کہ ایک ایسی پالیسی وضع کرے جس پر ینگ لوگوں کو بھی موقع ملے اور ٹیلنٹڈ لوگوں کو آگے آنے کا موقع ملے، اور تاکہ ہمارے سرکاری ادارے جو ہے نا وہ آگے بڑھتے رہیں. جس طرح اب رینکنگ کی بات میں نے پہلے بھی کی، اب بھی کر رہا ہوں کہ رینکنگ میں آپ نے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور جن کے پاس تجربہ ہے وہ تو لگا دیے وائس چانسلر، لیکن یونیورسٹی کی رینکنگ ہے آپ دیکھ لیں کہ ورلڈ رینکنگ میں ہمارے یونیورسٹیز کتنی پیچھے ہیں، اور بہت پیچھے ہونے کی وجہ سے ہمیں تعلیم جب ہم باہر حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایک مختلف امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے. تو میری حکومت سے درخواست ہے کہ آپ ینگ اور ٹیلنٹڈ لوگوں کو سامنے لائیں جن کی تعلیم بھی اچھی ہو اور جن کے پاس اعلیٰ ڈگری ہو. جس طرح بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نادرا میں طارق جاوید صاحب کو دوبارہ سے تعینات کیا گیا، وہ ینگ بھی ہیں، ٹیلنٹڈ بھی ہیں اور باہر کے گریجویٹ ہیں. تو اسی طرح سے محکموں میں ینگ ٹیلنٹڈ لوگوں کو تعینات کیا جائے تاکہ ہماری تعلیمی اور قابلیت بھی بڑھے اور پلس ہمارے سرکاری اداروں میں جو ہے کام کا مرحلہ وہ تیز سے تیز تر ہو اور لوگوں کو اس سے بھرپور فائدہ حاصل ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.